اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی بڑی ہی بابرکت مجلس میں مفتی عبید اللہ صاحب حفظہ اللہ کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع دیا اس کار خیر میں حصہ ڈالنے کا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے۔ آپ پڑھیں گی، سمجھیں گی، آگے لوگوں تک یہ بات پہنچائیں گی۔ جہاں تک یہ سلسلہ چلے گا انشاءاللہ ثواب میں ہم سب لوگ شریک ہوں گے۔ اللہ ہمارے بیٹھنے کو، ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبولیت والا درجہ بھی عطا فرما دے۔ آج کا موضوع جو انہوں نے انتخاب جس کا کیا ہے وہ بڑا ہی اہم موضوع ہے، فدیہ اور صدقہ فطر۔ فدیہ اور صدقہ فطر، اس حوالے سے عرض کروں، صدقات واجبہ میں سے جیسے زکوٰۃ ہے، ایسے ہی فدیہ ہے اور ایسے ہی صدقہ فطر ہے۔ زکوٰۃ کے حوالے سے تو شاید آپ نے تفصیل سن لی ہوگی۔ میرے آج جی میں آیا کہ ہمارے ہاں یہ چند غلطیاں ہیں، تو میں ایک آدھی غلطی جو عمومی طور پر زکوٰۃ کے سلسلے میں ہوتی ہے وہ بھی آپ کے سامنے ذکر کر دوں گا، باقی صدقہ فطر اور فدیے کے حوالے سے بات ہوگی۔ زکوٰۃ، صدقہ اور یہ صدقات واجبہ اتنا اہم شریعت کے اندر ان کا معاملہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے پردہ پوشی فرمانے لگے ہیں تو حدیث میں آتا ہے، راوی کہتے ہیں میں نے دیکھا زبان مبارک حرکت کر رہی ہے اور سمجھ نہیں آ رہی کہ ضعف کی وجہ سے آپ کیا فرما رہے ہیں۔ میں اپنا کان حضور کے ہونٹ مبارک کے قریب لے کر گیا تو کیا سنتا ہوں، حضور فرما رہے ہیں الصلاۃ الصلاۃ والزکاۃ والزکاۃ وما ملکت ایمانکم، میرے بعد اپنی نمازوں کا خیال رکھنا، اپنی زکاتوں کا خیال رکھنا، اپنے نوکروں کے ساتھ زیادتی نہ کرنا۔ گویا دین کا خلاصہ نکال کر چلے گئے۔ ان میں ایک زکوٰۃ کا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار فرمایا۔ تو زکوٰۃ صدقات واجبہ میں سے ہے، اسی طرح ہر صدقات واجبہ میں سے ہر واجب کا بڑا اہتمام کرنا چاہیے۔ بات یہ ہے زکوٰۃ کے سلسلے میں جو ایک غلطی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم اندازے سے دے دیتے ہیں، اس کا پورا حساب لگا کر نہیں دیتے۔ اب آپ دیکھیں، اندازے سے جب ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں تو اس میں گڑبڑ کیا ہو جاتی ہے؟ گڑبڑ یہ ہوتی ہے کہ ہم نے تھوڑی سی زیادہ بنتی تھی، ہم نے کم دے دی۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے، جو کم دے دی زکوٰۃ، اب وہ زکوٰۃ ہمارے مال میں مکس ہو گئی۔ جب مال میں مکس ہو گئی، اسی زکوٰۃ کے پیسوں سے ہم کپڑے بھی خرید رہے ہیں، انہی پیسوں سے ہم کھا بھی رہے ہیں، پی رہے ہیں، دوسرے ضرورت کے کام کر رہے ہیں، کاروبار میں بھی پیسہ ڈل گیا ہے۔ تو وہ زکوٰۃ کا مال جو پورا جانا چاہیے تھا وہ مکس ہو گیا ہمارے دوسرے معاملات کے ساتھ بھی۔ یہ بڑی گڑبڑ ہے، یہ بڑی گڑبڑ ہے۔ مجھے یاد ہے والد صاحب ایک دفعہ فرمانے لگے کہ مجھے تمہارے پردادا بانی جامع شفیع مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بلایا، ہمارا ذرا ادھر بیٹھ، میں تجھے زکوٰۃ اور صدقے کا مسئلہ سمجھاؤں۔ کہنے لگے جسم میں کبھی پھوڑا ہوا؟ جی ہوا۔ پیپ بھری ہے؟ جی بھری ہے۔ جسم گندا ہو جاتا ہے نا؟ ہاں جی گندا ہو جاتا ہے، ناپاک ہو جاتا ہے پیپ کی وجہ سے۔ کہنے لگے سوئی مارو، پیپ نکل گئی نا، جسم پاک صاف ہو گیا؟ جی بالکل۔ انہوں نے کہا زکوٰۃ کو مال کی پیپ سمجھو۔ یہی وجہ ہے کہ یہ مال کی پیپ ہے، سید کو دینا جائز نہیں ہے۔ اب وہی پیپ ہمارے مال کے ساتھ مکس ہو جاتی ہے،
उस पीप को फिर हम कपड़े भी उससे खरीद रहे हैं, वही कपड़े पहन रहे हैं, वही हम खाना खा रहे हैं, वही उन्हीं पैसों से खाना आ रहा है, कारोबार हो रहे हैं, तो उससे मामलात हो रहे हैं। इसलिए पूरा हिसाब लगाकर ज़कात देनी चाहिए। जो पहले आपके सामने जिक्र कर दिया गया होगा, 4 चीजें हैं, सोना, चांदी, नकदी, माल तिजारत, उसकी जो मार्केट वैल्यू है, अदायगी के रोज जो सोने की मार्केट वैल्यू है उसका 2.5% आप ज़कात अदा करेंगी, पूरा हिसाब लगाकर। कीमत फरोख्त का एतबार है, कीमत खरीद का एतबार नहीं है। ठीक है, ये एक मोटी सी गलती थी जो हमारे यहाँ उमूमन होती थी, मेरे ज़हन में आया मैं ये बात भी कर दूं। अब हम आगे चलते हैं सदका फितर की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमानों में देखते हैं कि लोग जो है बिलखुसूस रमज़ान में बड़े बड़े सदकात का अहतमाम करते हैं, नफली सदकात भी दिए जाते हैं। लेकिन इस सिलसिले में एक बात याद रखिए कि नफल का सवाब कम, सुन्नत का उससे ज्यादा, वाजिब का उससे ज्यादा, फर्ज का सबसे ज्यादा। तो सदका फितर वाजिब है, वाजिब। तो जो लोग इस चीज का शौक रखते हैं कि ज्यादा से ज्यादा नफली सदका किया जाए, उनके लिए खास तौर पर ये गुजारिश है कि वो नफली सदका तो दें, उसका भी सवाब है, लेकिन अगर वो अपना फितराना वो जायद अदा करें, तो चूंकि फितराना वाजिब है, तो वाजिब जितना ज्यादा अदा किया जाएगा उसका सवाब भी उतना ही ज्यादा होगा। नफली सदके का सवाब तो कम दर्जे का है, उससे ज्यादा सुन्नत, उससे ज्यादा वाजिब। तो फिर अगर अल्लाह ताला ने वुसाअत दी हुई है तो फिर कम से कम सदका फितर नहीं। फिर आप ये देखें, कम से कम हमारे यहाँ तकरीबन बनता है गंदम के लिहाज से 100 रुपया, जौ के लिहाज से 230 रुपये, और खजूर के लिहाज से 700 रुपया, और किशमिश के लिहाज से तकरीबन 5,000 के लगभग अच्छी किशमिश जो है। और अगर आप और ज्यादा अल्लाह ताला ने वसअत दी हुई है तो आप फिर 9,000 रुपया अजवा खजूर के लिहाज से दे दें। ये एक तरतीब है, ये जितना ज्यादा देंगे नफली सदके से ज्यादा सवाब इसके अंदर मिलेगा। हाँ, कम से कम अगर कोई 100 रुपया भी दे देगा सदका फितर वाजिब, उसका भी अदा हो जाएगा। लेकिन लन तनालुल बिर्र हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, तुम हरगिज असल और बड़ी नेकी को नहीं पाओगे जब तक तुम माले महबूब अल्लाह के रास्ते में खर्च ना करो। वैसे तो वमा तुनफिकू मिन शैइन, जो भी खर्च करोगे अल्लाह ताला जानने वाला है, अल्लाह ताला अजर दे देगा। तो बहरहाल सदका फितर के हवाले से बात आ गई। और ये बात भी याद रखिए, सदका फितर वालिद जो है वो अपनी तरफ से और अपने नाबालिग बच्चों की तरफ से हर साहिब निसाब शख्स के जिम्मे वाजिब है वो अपनी तरफ से भी अदा करे और अपने नाबालिग बच्चों की तरफ से भी अदा करे सदका फितर। ठीक है, बाकी जो बालिग औलाद हैं अगर वो खुद साहिब निसाब है तो वो अदा करेंगे, और अगर वो साहिब निसाब नहीं है तो फिर उनके जिम्मे वाजिब ही नहीं है। अलबत्ता बीवी और बच्चे जो साहिब निसाब हों उनकी इजाजत से अगर वालिद भी अदा कर दे तो वो भी अदा हो जाएगा। खैर, एक और बात हमारे यहाँ बड़ी चल रही है, जो बड़े लोग मसला पूछ रहे हैं, जैसा मेहमान भी हमारे घर आए हुए हैं, क्या मेहमानों और मुलाजमों की तरफ से भी सदका फितर देना है? याद रखिए, मेहमानों और मुलाजिमों की तरफ से सदका फितर अदा करना ये हमारे जिम्मे वाजिब नहीं है। हाँ, पुराने दौर में गुलाम होते थे, गुलामों के तो हम मालिक होते थे, तो फिर मौला के जिम्मे उनका सदका फितर वाजिब होता था, लेकिन ये नौकर ये गुलाम के हुक्म में नहीं है, लिहाजा इनकी तरफ से सदका फितर अदा जो है मालिक की तरफ से अदा करना वाजिब और जरूरी नहीं है, ये मुलाजमों की तरफ से।
اب ہم آ جاتے ہیں کہ یہ ادائیگی کب کرنی ہے. ہم آج بھی ادا کر سکتے ہیں، عید سے پہلے پہلے رمضان میں بھی صدقہ فطر ادا کیا جا سکتا ہے. البتہ مستحب یہ ہے کہ عید کی نماز سے پہلے اس کی ادائیگی کر دی جائے. اور اگر کسی نے ادائیگی نہ کی یا پچھلے سالوں میں نہیں کی تھی، اس کی ادائیگی صدقہ فطر ادا ہی نہیں کیا تھا، تو پھر اس وقت عید کے بعد بھی اس کے ذمے ادا کرنا واجب ہے، ورنہ یہ بوجھ اس کے ذمے میں باقی رہے گا. اچھے طریقے سے یاد رکھیں، ہر صاحب نصاب شخص پر اپنے اور اپنے نابالغ بچوں کی طرف سے واجب ہے. اور صاحب نصاب کون بنے گا؟ جس کے پاس سونا، چاندی، لکڑی، مال تجارت اور ضرورت سے زائد سامان قرضہ نکال کر اتنا ہو جس کی مالیت 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو پہنچتی ہو، اور آج کل 52.5 تولے چاندی کی قیمت تقریباً 80,000 روپے کے قریب ہے. ٹھیک ہے، یہ اب آپ خود دیکھ لیں. اب اس کا مطلب ہے کسی خاتون کے پاس تولہ سونا بھی موجود ہے، اس کے ذمہ بھی صدقہ فطر واجب ہے. ٹھیک ہے نا، سونا تو عام طور پر خواتین کے پاس ہوتا ہے. تو اس چیز کا ذرا خیال کر لیا جائے تاکہ کوئی کمی بیشی نہ ہو جائے. آگے پھر ہم چلتے ہیں فدیے کی طرف. فدیے کے سلسلے میں بھی یہ بات ذہن میں رکھیے کہ ہمارے ہاں ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی خاتون کی کال آئی ہوئی تھی، مفتی صاحب میں بچے کو دودھ پلا رہی ہوں تو میں تو روزہ نہیں رکھ سکتی، تو میں کتنا فدیہ ادا کروں؟ کوئی بیمار ہے کہتا میں کتنا فدیہ ادا کروں؟ نہیں، فدیہ اس مسلمان کے ذمہ واجب ہے جو اتنا بیمار یا ایسا بوڑھا ہو جس کو ڈاکٹر یہ کہہ دے آپ ساری زندگی کبھی بھی روزہ نہیں رکھ سکتے، حتیٰ کہ سردیوں کے چھوٹے دنوں میں بھی قضا نہیں کرنا، قضا کر سکتا، تو وہ مسلمان فدیہ دے گا. اور جو قضا کر سکتا ہے بعد میں، عارضی کوئی عذر لاحق ہو گیا ہے، کوئی بیماری آ گئی ہے، کوئی عورت حمل کی حالت میں ہے، یہ بچے کو دودھ پلا رہی ہے، کوئی بیمار ہو گیا ہے، عارضی بیماری ہے، تو پھر جب افاقہ ہو پھر قضا کرنا اس کے ذمے ضروری ہے. اس کے ذمے میں فدیہ نہیں ہوگا. فدیہ ادا کر بھی دے گا ایسا شخص تو یہ فدیہ کی ادائیگی اس کے لیے کافی نہیں ہوگی، قضا پھر بھی اس کو کرنی ہی ہوگی. یہ مختصر سا خاکہ اور خلاصہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے. آخری بات عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں. ہمارے جو پیارے ہم سے بچھڑ چکے ہیں، ہمارے جو پیارے ہم سے بچھڑ چکے ہیں، ایک تو ان کے لیے بات ہے، اور جو ابھی موجود ہیں ان کے حوالے سے بھی ایک ضروری بات آپ کے سامنے عرض کر دوں. اگر ہماری نمازیں قضا ہیں یا روزے قضا ہیں یا قربانی یا زکوٰۃ یا صدقہ فطر ابھی تک ہم نے ادا نہیں کیا ہوا پچھلے سالوں کا بھی، اور نمازیں وغیرہ قضا بھی نہیں کی، تو پھر آج ہی وصیت کر لیں. زندگی موت کا کوئی پتہ نہیں ہے، میری زکاتیں پوری نہیں ہے، خدا نہ خواستہ اگر میرا انتقال ہو جائے تو میری طرف سے میرے اتنے سال کی نمازیں ہیں، آج سے میں نے قضا شروع کر دی ہے، ہر نماز کے ساتھ میں ایک نماز قضا کر رہی ہوں. خدا نہ خواستہ میرا انتقال ہو جائے، میری نمازوں کا، میرے روزوں کا فدیہ ادا کر دیا جائے. میرے ذمے اتنی زکوٰۃ ہے، اگر میں مر جاتی ہوں ابھی تک میں نے ادا نہیں کی، کروں گی، وہ بھی ادا کر دیا جائے. اور اسی طرح میری قربانیاں اتنی رہ گئی ہیں تو ظاہر ہے اب تو قربانی نہیں ہو سکتی قضا میں، اب صدقہ ہی دینا ہوگا، تو اتنی قربانیوں کا صدقہ مستحق کو دے دیا جائے وغیرہ وغیرہ. یہ وصیت کر دیں. اور جو پیارے دنیا سے یہ وصیت کرنا واجب ہے، واجب. اور جو پیارے دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اور وہ وصیت نہیں کر سکے، تو ان کی طرف سے اگر کوئی وارث اپنی خوشی سے یہ ادائیگی کرنا چاہے فدیے کی، نماز روزے وغیرہ کی، اسی طرح زکوٰۃ کی تلافی کرنا چاہے، صدقہ فطر کی کرنا چاہے، قربانی کی کرنا چاہے، اپنے ذاتی مال سے، چونکہ انہوں نے وصیت نہیں کی ہوئی،
تو اپنے ذاتی مال سے اس کی تلافی کی جا سکتی ہے۔ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ان کے ان فرائض اور واجبات کا بدل فرما لیں گے۔ اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرما لے، ہماری حاضری کو قبول فرما لے اور عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرما دے، اور ہمارے روزوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اور جبرائیل امین کی بد دعا سے ہم سب کی حفاظت فرما لے۔ رمضان گزرے، گناہ پھر ذمے میں باقی رہ جائیں، اللہ کرے ایسا شخص ذلیل ہو جائے۔ جبرائیل امین نے بد دعا دی تھی، حضور نے آمین فرمایا تھا۔ اللہ جی ہمیں جبرائیل امین کی بد دعا سے محفوظ فرما، ہمارے روزوں کو، ہماری تراویح کو، ہماری ہر قسم کی عبادت کو، آپ کے شایان شان عبادت نہیں کر سکتے، ٹوٹی پھوٹی کو ہی اپنی بارگاہ میں قبولیت والا درجہ عطا فرما دیجیے۔ ہمیں بھی اور ہماری نسلوں کو دین کے لیے قبول فرما لیجیے، اور ہمیں جنت میں بھی ایسے ہی اکٹھے اور جمع فرما دیجیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا